بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام۔ تو وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے 3 قسم ہیں۔ نمبر 1 خارجیہ، نمبر 2 ذہنیہ اور نمبر 3 حقیقیہ۔ وجہ حصر سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے۔ تو قضیہ حملیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قضیہ حملیہ میں محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے یا محمول کی سلب ہوتی ہے موضوع سے، یہ قضیہ حملیہ کی تعریف ہوتی ہے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ محمول کا جو ثبوت ہے موضوع کے لیے تو باعث کس اعتبار سے ہے، کس وجود کے اعتبار سے محمول کا ثبوت ہے یا محمول کی سلب ہے موضوع سے، کیونکہ وجود 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وجود خارجی، دوسرا وجود ذہنی۔ جو اشیاء ہمارے مشاعر میں یعنی حواس اور عقل کے اندر ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذہن میں ہیں، اور جو چیزیں مشاعر سے خارج ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خارج میں ہیں۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ محمول کا ثبوت موضوع کے لیے وہ کس وجود کے اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے کہ وہ خارج میں موجود ہے یا اس اعتبار سے کہ وہ ذہن میں موجود ہے، یا قطع نظر سے کہ وہ ظرف خارج میں ہے یا ظرف ذہن میں ہے۔ بس معمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے، قطع نظر سے کہ وہ خارج میں موجود ہو یا ذہن میں، یعنی خارج میں موجود ہو تب بھی محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے، ظرف ذہن کے اندر موجود ہو تو تب بھی محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے۔ اب آئیے وجہ حصر سمجھتے ہیں ہم۔ وجہ حصر یہ ہے کہ قضیہ حملیہ 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ حملیہ کے اندر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے خارج میں ہوگا، یعنی اس اعتبار سے کہ موضوع خارج میں موجود ہے، یا ذہن میں ہوگا یعنی اس اعتبار سے کہ موضوع ذہن کے اندر موجود ہے، یا دونوں سے قطع نظر، یعنی محمول کا ثبوت ہے موضوع کے لیے لیکن قطع نظر سے کہ وہ خارج میں موجود ہے یا ذہن میں موجود ہے۔ تو اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے باعتبار وجود خارجی کے ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ خارجیہ، اور اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے باعتبار وجود ذہنی کے ہو یعنی اس اعتبار سے کہ موضوع ذہن کے اندر موجود ہے پھر محمول کا ثبوت ہے اس کے لیے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ ذہنیہ۔ اور اگر محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ہو قطع نظر سے کہ موضوع ظرف خارج میں ہے یا ظرف ذہن میں ہے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ۔ وجہ حصر سمجھنے کے بعد آئیے ہم ان کی تعریفات باقاعدہ تعریفات کرتے ہیں اور ان کی مثالیں، اور پھر مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قضیہ خارجیہ۔ تو قضیہ خارجیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ظرف خارج میں ہو، جس طرح کہ اس کی مثال الانسان کاتب، کہ انسان لکھنے والا ہے، کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے۔ اب یہ کتابت جو وصف ہے جس کا ثبوت کیا گیا ہے انسان کے لیے، یہ کتابت کا وصف انسان کے لیے ظرف خارج میں موجود ہے، یعنی اس کے اندر انسان کتابت والے وصف کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ تو یہ قضیہ خارجیہ، یعنی یہ کتابت کا جو ثبوت ہے انسان کے لیے یہ باعتبار اس کی ہے کہ انسان خارج کے اندر موجود ہو، خارج کے اندر انسان کاتب ہوتا ہے۔ دوسرا قضیہ ہے قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ ذہنیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے ذہن میں ہو، یعنی محمول کا ثبوت موضوع کے لیے اس اعتبار سے ہے کہ موضوع ذہن میں موجود ہے تو اس کے لیے محمول کا ثبوت ہے، جس طرح کہ مثلا الانسان کلیٌ۔ اب کلیٌ کا جو حکم ہے انسان کے لیے تو یہ اس اعتبار سے کہ انسان ذہن کے اندر موجود ہے، تو انسان کلیت کے ساتھ متصف وہ ذہن کے اندر ہے،
باقی خارج کے اندر تو انسان کلیت کے ساتھ متصف نہیں ہے، کیونکہ خارج کے اندر انسان کے افراد پائے جاتے ہیں زید، عمر، بکر، اور وہ کلی نہیں ہے بلکہ وہ جزئی ہیں۔ تو یہ کلیت والا جو حکم ہے، اس کا جو ثبوت کیا گیا انسان کے لیے، یہ خارج میں نہیں، باعتبار ظرف خارج کے نہیں بلکہ باعتبار ظرف ذہن کے ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے الانسان کلیون، یہ قضیہ ذہنیہ ہے۔ تیسرا ہے قضیہ حقیقیہ۔ قضیہ حقیقیہ کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ قضیہ حملیہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے مطلق نفس الامر میں ہو، نفس الامر میں، مطلق نفس الامر میں، یعنی قطع نظر وجود خارجی سے اور وجود ذہنی سے، یعنی موضوع خارج میں موجود ہو تب بھی محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے، اور اگر موضوع ذہن میں موجود ہو تو تب بھی محمول کا اس کے لیے ثبوت ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس کی مثال ہے الاربعۃ زوجن، کہ زوج کا ثبوت ہے اربع کے لیے۔ اربع 4 وحدتوں کو کہتے ہیں، اور زوج کہتے ہیں منقسم بمتساویین، یعنی وہ عدد جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو، اس کو زوج کہا جاتا ہے۔ تو اب زوجیت کا جو حکم ہے، یعنی انقسام بمتساویین والا جو حکم ہے، یہ اربع کے لیے یہ نفس الامر میں ہے۔ نفس الامر کا مطلب یعنی اس میں ظرف خارج کی خصوصیت کو یا ظرف ذہن کی خصوصیت کو دخل نہیں ہے۔ اربع خارج میں ہو تو تب بھی زوجیت کا اس کے لیے ثبوت ہوگا، اور اگر اربع ذہن میں ہو تو تب بھی زوجیت کا اس کے لیے ثبوت ہوگا۔ تو زوجیت کا اربع کے لیے جو ثبوت ہے وہ نفس الامر میں ہے، یعنی قطع نظر وجود خارجی اور وجود ذہنی سے۔ تو یہ تھے قضیہ حملیہ کے باعتبار وجود موضوع کے 3 اقسام، قضیہ خارجیہ، قضیہ ذہنیہ اور قضیہ حقیقیہ۔ یعنی آپ یہ دیکھو کہ محمول کا جو ثبوت موضوع کے لیے ہے، تو موضوع ظرف خارج میں موجود ہو تب ثبوت ہے محمول کا، یا ظرف ذہن میں ہو تو تب، یا دونوں سے قطع نظر۔ اگر اس اعتبار سے ہو کہ موضوع ظرف خارج میں ہے تو یہ خارجیہ، اور اگر ظرف ذہن کا اعتبار کر کے محمول کا ثبوت ہو تو یہ ذہنیہ، اور اگر دونوں سے قطع نظر ہو تو یہ قضیہ حقیقیہ۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ حملیہ کے ان اقسام کی تعریفات کریں، اور 2 مثالیں پیش کریں ان قضایا کی، اور ان مثالوں کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ کی دولت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔